بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. محترم سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس مجلس کو قبول فرمائے، اور اس مجلس کے یا اس قسم کی مجالس کی جو فضیلت اور جو اجر و ثواب اللہ تعالیٰ نے بتایا یا نبی علیہ السلام نے بیان کیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کا مستحق بنائے۔ دوستو، ہم نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ ذاریات کی ایک آیت تلاوت کی ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ آج انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں ہم موضوع کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قول حق اور آپ تمام حضرات کو قبول حق کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں سب سے پہلے دوستو اپنے زندگی کا مقصد حیات سمجھنا چاہیے۔ الحمدللہ جانتے ہیں، لیکن یاد دہانی کرانا، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ہمارے نبی ایمان والوں کو آپ نصیحت کرتے ہیں، چونکہ نصیحت فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو دوستو، ہمیں اور آپ میں سے سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی کائنات جو بنائی ہے، ہر چیز ہمارے اور آپ کے لیے بنایا۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، میرے بندو، اس زمین میں جتنی چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، جتنی چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں، ان تمام چیزوں کو اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے استعمال کے لیے پیدا کیا۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین میں جتنی چیزیں تم کو نظر آتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ سب تمہارے لیے پیدا کیا، تمہارے فائدے کے لیے۔ جب اللہ نے اتنی بڑی کائنات ہمارے اور آپ کے لیے بنایا ہے، سب انتظام کیا، تب آپ ذرا بتائیے کہ ہمیں بھی تو کسی مقصد کے تحت اللہ نے یہاں بھیجا ہوگا۔ دنیا کی ہر چیز، پوری کائنات کو اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے لیے بنایا، لکم، تمہارے لیے بنایا۔ اور ہمارے شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرثی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، چاند ستارے ہیں تیری دیا کے واسطے، لہلہاتی کھیتیاں تیری غذا کے واسطے،
چاند و سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، لوگوں کائنات کی ساری چیزیں ہم نے تمہارے استعمال، تمہارے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ باقی دنیا کی ساری مخلوقات ہمارے اور آپ کے طفیل میں زندہ ہیں، اور ہمارے بارے میں فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہم نے انسان اور مخلوق ان دونوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس زمین پر آنے کے بعد آنکھ جب ہماری کھلتی ہے تو سب سے پہلا فریضہ ہے ہم اپنے مقصد حیات پر غور کریں۔ سورۃ ملک کی ابتدائی آیات، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اے لوگو، اللہ نے رات دن بنایا، تم کو پیدا کیا، تمہیں اس لیے پیدا کیا ہے کہ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے۔ اللہ اکبر۔ ذرا ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، امتحان کا وقت آ جائے، ایگزام کو بھی سالانہ، پھر ذرا دیکھیں ماں باپ کو کتنا ٹینشن۔ کیا خیال ہے، ہوتا ہے ٹینشن؟ کتنی فکر، کتنا ٹینشن۔ بچہ رات بھر محنت کرتا ہے تاکہ امتحان میں سارے سوالوں کا جواب دے دے۔ ذرا سوچیں کتنی محنت، رات دن سارا کھیل کود بند کر دیا جاتا ہے، اور عقل مند ماں باپ جو ہے بچے سے ٹیلی فون بھی لے لیتے تاکہ گیم نہ کھیل سکے، موبائل مشغول نہ رہے، صرف پڑھتا رہے، صرف ایک ڈگری حاصل کرنا۔ آپ ذرا سوچیں، ایک دنیا کے ایگزام کے لیے اور اس امتحان کے لیے اتنی تیاریاں ہم کرتے، اتنی فکر ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا کہ میرے بندو، ہم نے تمہیں یہاں پیدا لیبلوکم، تمہارے امتحان کے لیے، تاکہ تم دیکھیں تم میں کون جو ہے جو سب سے اچھا عمل کرتا ہے اور کون عمل نہیں کرتا۔ اللہ کا بس یہی ہمیں یہاں بیٹھا دیا ہے، اور اب اس حدیث پر ذرا غور کریں۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری حدیث۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے کتاب الطہارت، پاکی کا جو بیان ہوتا ہے، اس حدیث سے شروع کیا ہے۔ ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ، اس حدیث پر ذرا غور کریں۔ ہماری زندگی کتنی نازک زندگی ہے، لیکن ہم لوگ ذرا غفلت میں ہوتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، والحمد للہ تملأ المیزان، وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماوات والارض، الصلاۃ نور، الصلاۃ نور، والصدقۃ برہان، والصبر ضیاء، والقرآن حجۃ لک او علیک، فکل الناس یغدو۔ اللہ اکبر، فکل الناس یغدو فموبق نفسہ او موبقها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اسی حدیث کو سمجھ لیں، ساری باتیں واضح ہو جاتی ہیں۔ حدیث میں کئی چیزیں بیان کی۔ نمبر 1 الطہور شطر الایمان، نمبر 2 والحمدللہ تملأ المیزان، نمبر 3 والصلاۃ برہان، نمبر 4 والصدقۃ برہان، نمبر 5 والصبر ضیاء، نمبر 6 والقرآن حجۃ لک او علیک، اور نمبر 7 انسان کو بیدار کر دینے والی فَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَكُلُّ النَّاسِ
यगदू फमोबिकुन नफ्सहा औ मोबिकुहु औ कमा काल अलैहिस्सलाम। अब इस 7 चीजें क्या है जो समझना है, उनको समझो दोस्तों। खुसूसन हमारे ये नौजवान अजीज जो हैं उनको जरा सोचना चाहिए। आपने फरमाया अत्तहूर शतरुल ईमान, तहूर यानी वजू, क्या वजू, शतरुल ईमान आधा ईमान है। अल्लाह अकबर। आपने जो वजू किया, अजान हुई, नमाज पढ़ने की तैयारी करने लगे, आपने जो वजू किया, अत्तहूर शतरुल ईमान, अल्लाह ताला ने फरमाया वो आधा ईमान है। अब जो नमाज नहीं पढ़ता तो वजू भी नहीं करता, आई बात समझे? जो नमाज नहीं पढ़ता वजू भी नहीं करता, आधा ईमान तो वैसे ही उसने जाये कर दिया। अत्तहूर शतरुल ईमान, आधा ईमान है। और बाज़ अहले इल्म के नजदीक, बाज़ अहले इल्म के नजदीक ईमान से मुराद यहां अस्सलाह है। क्या? अस्सलाह यानी क्या मतलब? वजू आधी नमाज है। मतलब ये है कि नमाज बहुत मुश्किल अमल है। कब तक? जब तक इंसान वजू न किए रहे। वजू कर लेता है तो नमाज उसके लिए आसान हो गई। वजू करने में देरी है। वजू कर लेने के बाद आदमी सोचता है जल्दी नमाज पढ़ लो ताकि दोबारा वजू न करने में सारी परेशान। एक तरफ अल्लाह फरमाते वइन्नहा लकबीरतुन, नमाज बहुत मुश्किल है, लेकिन फरमाया इल्लल खाशिईन, जिनके दिलों में डर है। और फरमाया जिसने वजू कर लिया समझो नमाज उसके लिए बहुत पढ़ना आसान। नंबर 2, वल्हम्दुलिल्लाहि तमरउल मीज़ान। आदमी अगर एक मर्तबा या पाबंदी से अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है, क्या पढ़ता है? अल्हम्दुलिल्लाह। और कितना अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है? किसी ने पूछा क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बात बात पर अल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान। अल्हम्दुलिल्लाह सिद्ध के दिल से अगर कोई कलमा गो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता है तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह की बरकत से अल्लाह उसको इतनी नेकियां, इतना अजर सवाब दे देता है कि तमलउल मीज़ान, नेकियों का तराजू भर जाता है। हम तो माइल बकरम कोई साइल ही नहीं, हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहने का टाइम नहीं है। क्यों? मोबाइल एक ऐसी चीज आ गई कि उसमें खोल करके आदमी इतना मशगूल हो गया कि अगर चूहा कान में लेके चला जाए तो इतना खुशी को दे उसको खबर नहीं लगेगी। कितना वक्त हम जाए कर रहे हैं। लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। लोगों तुमको इसलिए पैदा किया है ताकि अल्लाह देखे तुम में कौन अच्छा अमल ज्यादा ज्यादा करता है। हमें जिंदगी इसलिए दी गई। और फिर अल्लाह ने आसान बड़ा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 2, अगर कोई शख्स अल्हम्दुलिल्लाह के साथ व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि तमलआनि मा बैनस समावाति वल अर्द, अगर कोई इंसान अल्हम्दुलिल्लाह के साथ क्या पढ़ ले? सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। आगे आ जाए थोड़ा सा। और अगर पढ़ लिया बंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह के साथ क्या पढ़ लिया? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह। अब कितना अल्लाह ने अजर सवाब दिया? तमलआनि मा बैनस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान, सातों जमीन और आसमानों के दरमियान का जो खला है अल्लाह ताला इतना भर करके उसे नेकी दे देते हैं। 3 चीजें हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह अत्तहूर शतरुल ईमान, वल्हम्दुलिल्लाह तमलउल मीज़ान, व सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह तमलआनि मा बैनस समावाति वल अर्द।
اب ذرا آگے بڑھو. نمبر 4 والصلاۃ نور، والصلاۃ نور، نماز نور ہے، نماز نور ہے. کیا مطلب ہے؟ سب سے زیادہ اہل علم نے مطلب یہ بتا الصلاۃ نور، انسان جب صدق کے دل کے ساتھ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتا ہے، دل لگا کر کے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو نماز کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایک نور ایمان پیدا کر دیتے ہیں. نور ایمان. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو نصیب ہو جائے. پیارے نبی اللہ اکبر رات میں تہجد کی نماز پڑھتے، آخری وقت میں وتر پڑھتے. جب حضرت بلال اذان فجر دیتے اور اقامت کا وقت ہوتا تو یا رسول اللہ آئیے، لوگ اکٹھا ہو گئے. آپ نکلتے تو کیا پڑھتے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بشری نورا وفی دمی نورا وفی لحمی نورا واجعل لی نورا. اللہ اکبر. اللہ کے رسول پیارے نبی نور مانگ رہے ہیں. اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بشری نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا واجعل لی نورا یوم القیامہ. اللہ اکبر. پیارے نبی کی دعا، اے اللہ میرے دل میں نور پیدا کر دے، میرے دل میں نور پیدا کر دے. کیوں؟ نور آ جائے، نور ایمان. نمبر 2 وفی سمعی نورا، اللہ میرے کان میں بھی نور ایمان بھر دے. وفی بشری نورا، اللہ میری آنکھ میں بھی نور ایمان ڈال دے. کیوں میرے بھائی؟ وفی لحمی نورا، اللہ میرے گوشت میں، جسم کے ہر حصے میں نور پیدا کر دے. وَدَمِي نُورًا، ہمارے خون میں بھی کیا پیدا کر دے؟ نور پیدا. وَاجْعَلْ لِي نُورًا، اللہ مجھے نور عطا کر دے، آگے بھی نور ہو پیچھے بھی نور ہو. اور اللہ سب سے بڑا نور قیامت کے دن جب پل صراط میں گزرنے لگے تو اللہ تعالیٰ وہاں سب سے بڑا نور وہاں ہمیں دے دینا. کیا مطلب ہے؟ الصلاۃ نور. نبی علیہ السلام نماز کے لیے نکل رہے ہیں، فرماتے نماز نور ہے، اور نماز کے لیے نکلتے ہیں تو کون دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا ودمی نورا ولحمی نورا وامامی نورا وخلفی نورا واجعل لی نورا یوم القیامہ. نور کا مطلب کیا ہے؟ نور کہتے ہیں بیٹے روشنی کو. کس کو؟ روشنی کو. روشنی کو. ایک بارش کا موسم ہے، لائٹ نہ ہو، ایک کچا روڈ ہو، راستہ ہے، اندھیرا ہو، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، بارش میں کہیں کھڈے میں پانی ہے، کہیں کنارے پانی ہے، آپ اندھیرے میں آئے تو جب تک آپ کا پیر پانی اور کیچڑ میں نہ چلا جائے آپ کو نظر نہیں آتا. لیکن اگر لائٹ ہوگی تو نظر آ جائے گا، آپ کا پیر خراب نہیں ہوگا، کیچڑ پانی آپ کنارے سے چلے جائیں گے. یہ نور کا کام ہے. جیسے تاریکی میں اگر نور مل گیا تو آپ کا راستہ نظر آ رہا ہے، کہاں کہاں سانپ بیٹھا ہے، کہاں رسی ہے، کہاں پانی ہے، کہاں کھڈا ہے، کہاں کیچڑ ہے، کہاں گاڑی کھڑی ہے، کہاں بجلی کا کھمبا ہے، کہاں لوگوں نے کچھ اور رکھ دیا ہے، سب کچھ نظر آ جائے گا. کس کی برکت ہے یہ؟ نور، روشنی کی. اللہ اکبر. اگر آپ ہمارے دلوں میں اللہ نور پیدا کر دے. اے نور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ الصلاۃ نور. لوگوں نماز نور ہے، یعنی تم نماز پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں نور ایمان عطا کر دے گا. جیسے دنیا کی لائٹ میں آپ کو راستہ صاف نظر آ جاتا ہے، اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اللہ آپ کو نور ایمان عطا کر دے گا.
حلال حرام جائز ناجائز سنت بدعت ضلالت گمراہی کی پہچان آپ کا نور آپ کو کرا دے گا. کیوں؟ آپ کے پاس اللہ نے نور ایمان رکھا ہے. اور یہ کہاں سے حاصل ہوگا؟ الصلاۃ نور، نماز کی برکت سے تمہارے دلوں میں نور پیدا ہوتا ہے. اب یہی نور آپ کو رہنمائی کرے گا کہ یہاں یہ گمراہی ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے، یہ بدعت ہے، یہ ناجائز ہے، حرام ہے. آپ کا نور آپ کی رہنمائی کرے گا. اسی لیے اس آیت پر غور کرو. نماز کے فوائد بیان کرتے ہوئے اللہ نے کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. لوگوں نماز کی پابندی کرو، نماز تمہیں برائی بے حیائی سے روکتی ہے. میرے بھائی 4 ہو گئے. نمبر 5 والصدقۃ برہان، الصدقۃ برہان. اور یہ صدقہ خیرات کرو گے تو یہ تمہارے لیے برہان ہوگا. برہان کس کو کہتے ہیں؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. برہان کہتے ہیں دلیل کو، حجت کو. دلیل برہان ہے. قیامت کے دن جب آپ حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، جہاں اللہ تعالیٰ زندگی بھر کے آمدنی کا ایک ایک پیسہ کہاں سے آپ کے پاس آیا، آپ برابر اللہ تعالیٰ پوچھے گا من این اکتسبتہ، یہ کہاں سے تو نے کمایا، وفیما انفقتہ، کہاں تو نے خرچ کیا. بڑا مشکل وقت ہوگا یہ. اگر آپ صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، نفلی صدقات دیتے ہیں، تو یہ نور، یہی صدقہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے بطور دلیل کے پیش ہوگا. اللہ اس نے کمایا ہے اور صدقہ بھی کیا ہے، تیری راہ میں خرچ بھی کیا ہے. دعا کرو ایسے ہی ہمارا مال قیامت کے دن ہو. آگے میرے بھائیوں، والصبر ضیاء، والصبر ضیاء. اور اگر تم نے صبر کر لیا، آج معاشرے میں ساری لڑائیاں، سارے جھگڑے، یہاں تک کہ میاں بیوی کی لڑائی، ساس بہو کے جھگڑے، بھائیوں کے جھگڑے، دیوران اور جٹھان کے جھگڑے، پڑوسیوں میں جھگڑے، سارے جھگڑے کی بنیاد اور جھگڑا کب پڑتا ہے؟ جب کہ کوئی صبر کرنے کے لیے تیار نہ ہو. اگر انسان صبر کر لے، صبر سے کام لے، تو صبر کا مقام کیا ہے؟ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ. اور صبر جو ہے بہت بڑی چمک دمک روشنی ہوگا. اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ایک ہے نور بیان فرمایا. اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے چاند بھی بنائے ہیں، چاند بھی بنایا اور سورج بنایا، اور دونوں کو روشنی عطا کی ہے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلَ الْقَمَرَ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً. دیکھا آپ نے، اللہ نے فرمایا ہم نے تمہارے لیے 2 روشنی، چاند بھی پیدا کیا روشنی کے لیے اور سورج کو بھی پیدا کیا روشنی کے لیے. لیکن اللہ نے دونوں میں فرق ہے. وَالْقَمَرَ نُورًا، اللہ نے چاند کو نور بنایا ہے اور سورج کو ضیاء. پتہ چلا کہ نماز سے اللہ ایک نور ایمان عطا کرے گا، نور. لیکن اس سے بڑا بھی نور، جو سب سے بڑا نور ہوگا، اللہ کس کو عطا کرے گا؟ صابرین کو. والصبر ضیاء. اللہ اکبر. نماز سے بھی بڑا نور اللہ کا عطا کرے گا جب ہم صبر کریں گے. کیوں؟ نماز بھی صبر کا محتاج ہے. اگر آپ صبر نہیں کریں گے تو نماز پڑھنا بھی مشکل. ابھی ہم اپنے بھائی کو دیکھیں، بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. اللہ اکبر. چاہتے تو کہ بھائی میں بیمار ہوں نہیں جاؤں گا، لیکن بھائی کوئی بات نہیں، جائیں گے، بیمار ہیں، پیر میں کمزوری ہے، بیٹھ کے نماز پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ دیکھا صبر کیا. اللہ اکبر. میرے بھائی صبر کرو، اور جب صبر کرو گے
تو اوپر والے نے اعلان کیا ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین۔ ایک کلمہ پڑھنے والے یاد رکھو، تمہارے گھر سے لے کر کے بازار تک اور تمہارے بیڈ روم سے لے کر کے مسجد تک اگر تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرتا رہے گا، تمہارا ساتھ دے گا۔ ان اللہ مع الصابرین۔ اب آگے بڑھیں، اللہ اکبر، کتنی بڑی چیز، الصبر ضیاء۔ آگے بڑھیں، والقرآن حجت لک او علیک، والقرآن حجت لک او علیک۔ آپ نے فرمایا ذرا قرآن سے بچ کر کے رہنا دوستو، یہی یاد رکھو، قرآن سے بچ کر کے رہنا۔ یہ قرآن تمہارے لیے کوئی معمولی امانت نہیں ہے۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنی امانت پیش کی آسمان پر، آسمان نے کہا نہیں، یہ مجھے نہیں، ہم اس کو نہیں اٹھا سکتے۔ آسمان زمین کو دیا، اتنی بڑی زمین، اللہ تعالیٰ یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، مجھے آزاد۔ علی الجبال، یہ بڑے بڑے پہاڑوں پہ پیش کیا، وہ بھی لرز اٹھا، اللہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ اور آدم کی اولاد کو پیش کیا تو انسان نے اس کو فوراً قبول کر لیا۔ قرآن ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں والقرآن حجت لک او علیک۔ یہ گھر میں جو تمہارے قرآن رکھا ہے، یاد رکھنا دو ہی شکل ہے، یہ قرآن یا تو قیامت کے دن تمہارے حق میں شفاعت کرے گا اور یا تو تمہارے حق میں شکایت۔ القرآن حجت لک، کیا مطلب ہے؟ صحیح ابن حبان کی روایت، القرآن شافع مشفع ماحل مصدق۔ میرے بھائیو، قرآن سے ذرا ہوشیار رہو، اللہ کی امانت ہے، چومنے کے لیے نہیں ہے۔ اور دنیا نے آج جیسے بنا رکھا قرآن کو صرف چومنا، یا زیادہ کہیں کوئی مر گیا تو قرآن پڑھ کر کے بخش دینا، اور وہ بھی کہیں سیٹھ صاحب دکان کھود رہے، سال پورا ہو رہا ہے تو بلا کر کے قرآن خوانی کروا دینا، بس یہی ہمارا ہے۔ آج قرآن کی تلاوت ہم کتنا کرتے ہیں، قرآن کو سیکھنے کی کتنی کوشش کر رہے ہیں، قرآن کو پڑھتے کتنا ہیں، قرآن کا مطالعہ کتنا کرتے ہیں۔ القرآن حجت لک، اگر یہ اللہ نے فرمایا القرآن شافع، قرآن قیامت کے دن شفاعت کرے گا، اور جس کے حق میں شفاعت کر دے گا مشفع، اللہ رب العالمین قرآن کے شفاعت کو رد نہیں کرے گا۔ دعا کرو کیا قرآن جو 30 پارے کے قرآن گھر میں رکھا ہے، ہمارا الگ ہے، بیوی کا الگ ہے، بیٹی کا الگ ہے، بیٹے کا الگ ہے، بہو کا الگ ہے، پوتے کا الگ ہے، پوتے، ایک گھر میں 10 قرآن کے نسخے رکھے ہوئے ہیں۔ اور ایک قرآن جب بیٹی آتی ہے بہو تو خوب اچھے جزدان میں لپیٹ کر کے جہیز میں آتا ہے، قرآن بھرا ہوا ہے، الماری بھری ہوئی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا یہ قرآن کیا ہے؟ القرآن الشافع المشفع، قرآن یا تو شفاعت کرے گا، اللہ یہ بندہ مجھے پڑھتا تھا، مجھ کو سیکھتا تھا، میرا مطالعہ کرتا تھا اور ہم پر عمل کرتا تھا، جس کے حق میں قرآن یہ باتیں بتا دیں، مشفع۔ اللہ تعالیٰ فرماتے، اللہ سے فرمایا اللہ قرآن کی شفاعت کو قبول کر لے گا، رد نہیں کرے گا۔ آگے وَمَاحِلُ الْمُصَدَّقُونَ، لیکن قرآن جس کے حق میں شفاعت نے جس کی شکایت کر دیا، اے اللہ ہمیں باندھ کر کے رکھ دیا تھا اس نے، جزدان میں لپیٹ کر کے، شو کیس میں ڈال کر کے کو تالا لگا کے رکھا تھا، رمضان کے علاوہ بدبخت کبھی اس پہ پڑھتا نہیں تھا،
نیوز دیکھنا ہے ڈیلی روزانہ، موبائل ہر وقت کھولنا ہے، صبح اٹھنے کے بعد سب سے واٹس ایپ کھولنا ہے، کس نے ہم کو یاد کیا، کیا کیا میسج آیا ہوا ہے۔ لیکن ہمارے ساتھ ظلم کرتا تھا، کہیں رمضان میں کھول لیا تو دوبارہ ہمیں کھول کر کے پڑھتا نہیں تھا، دنیا کی ساری باتوں پہ قبول کرتا تھا، لیکن ہم پر اس نے عمل نہیں کیا۔ اگر قرآن کسی کے شکایت کر دیا، مصدقون، اللہ قرآن کی شکایت کو رد نہیں کرے گا، تصدیق کرے گا۔ قرآن کی شکایت کرنے کے بعد اس کو سیدھے جہنم میں ڈال دے گا۔ اور پیارے نبی نے کیا بیان فرمایا، جو حدیث بتا رہا تھا صحیح مسلم کی، القرآن حجت لک او علیک، میرے امتیوں یاد رکھنا، قرآن یا تو تمہارے حق میں دلیل بنے گا، تمہاری شفاعت کرے گا، اللہ رب العالمین کے ہاں تمہیں بخشوانے کا ذریعہ بنے گا، اور یا تو قرآن تمہاری شکایت کرے گا، اور شکایت جس سے قرآن نے جس کی شکایت کر دی، اللہ تعالیٰ اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ سورۃ فرقان کی آیت، اللہ اکبر، قیامت کے دن حشر کے میدان میں شرک کرنے والے، بدعت کرنے والے، قرآن سے منہ موڑ لینے والے لاکھوں اربوں خربوں کی تعداد میں حشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، کیا لگائے ہوں گے امید، محمد آئے صلی اللہ علیہ وسلم آئے گے، وہ ہمیں بخشوائیں گے، وہ شفاعت کر دیں گے، بڑی امیدیں لگا کے، لیکن کبھی سنت پر عمل نہ کیا، کبھی قرآن نہیں سیکھا، قرآن پر عمل نہ کیا، نبی کی سنت کو ٹکرایا، ساری بدعتیں کر رہا ہے، سارے منکرات و گمراہیاں کر رہا ہے۔ کیا ہے؟ کچھ بھی ہو، لیکن پیارے نبی کے تو امتی ہیں، وہ تو بخشوا دیں گے۔ یہ پہلے کی بات تھی، آج تو نبی کی ادھر تھی، بابا بخشوا دے گا، یہ پیر صاحب یہ بخشوا دے گا، آج تو حالت ہے۔ کروڑوں انسان ایسے حشر کے میدان میں قیامت کے دن انتظار میں کھڑے ہوں گے، پریشان ہیں، کیا ہوا؟ انتظار کر رہے ہیں پیارے نبی آئیں گے تو ہماری شفاعت کر دیں گے، کیوں؟ بڑے انگوٹھے چومے تھے ہم نے، بڑی عید میلاد بنائی تھی، بڑے ہم نے کیک کاٹے تھے، نعرہ رسالت کو لگایا تھا، اللہ اکبر، کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ آخر کار رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انتظار کر رہے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے لوگ آپ کا انتظار کریں، آپ کی شفاعت کے منتظر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کیا فرمائیں گے؟ سورہ فرقان، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ ان کم وقتوں کی شفاعت نہیں کریں گے، ان قومی ہے میرے امت، اللہ اکبر۔ وقال الرسول یا رب ان قومی، اے اللہ یہ میرے امتی ہے، کسی اور کے نہیں ہے، ان قومی یہ میری قوم ہے، میرے امتی ہیں، لیکن میں ان کم وقتوں کی شفاعت نہیں کروں گا۔ جرم کیا ہے؟ اتخذوا هذا القرآن مہجورا، چونکہ انہوں نے قرآن کو سے اپنا رشتہ توڑا، صرف مردوں کے لیے دکان پر برکت کے لیے رہ گیا تھا، بس عمل نہیں کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو ذرا خیال رکھو، القرآن حجت لک او علیک، اس حدیث میں آخری چیز جو آپ لوگوں کو بتانا چاہتا تھا وہی ذرا توجہ سے سنیں۔ اللہ رسول فرمایا فَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، فَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، ذرا سمجھو دوستو، اللہ کے رسول نے صحابہ سے فرمایا فَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، ہر انسان صبح کرتا ہے، کوئی انسان ایسا نہیں جس کی صبح نہ ہوتی ہو، گرچہ سویا پڑا رہے گا صبح ہو جائے گی، وقت پر آپ کی صبح ہو گئی، بلکہ 8 بجے تک نہیں اٹھیں گے، ماں آ کر کے اٹھائے گی، باپ اٹھائے گا، ارے کب صبح ہو گئی، ابھی تم سوئے پڑے ہوئے ہو۔ صبح سب کی ہوتی ہے، چاہے سویا رہے یا جگتا ہو۔ فَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، ہر انسان تو صبح کرتا ہے، لیکن صبح ہونے کے بعد 2 راستے لوگوں کے ہو جاتے ہیں، یہی سمجھانا تھا دوستو، سمجھے پہلے۔ فَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، ہر انسان کی صبح ہوتی ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہماری صبح نہیں ہوتی۔ فَكُلُّ النَّاسِ يَغْدُو، ہر انسان کی صبح ہوتی ہے،
لیکن صبح ہوتی ہے تو لوگ دو طرح کے ہو جاتے ہیں. کتنے؟ دو طرح کے ہو گئے. اللہ اکبر. فکل الناس یغدو، دو قسم ہو گئی. نمبر ایک، فمنہم موبقھا او موتقھا. کچھ لوگ تو صبح کیے صبح تک رات کو سوئے تو جہنم کے مستحق نہیں تھے، ابھی جہنم کے مستحق نہیں تھے. اللہ بخش رہا تھا، چھوڑتا جا رہا تھا، انتظار کر رہا تھا کہ توبہ کرے بندہ. لیکن موبقھا، صبح ہوئی، اتنا گناہ، اتنا پاپ اس نے کر لیا ہے، اتنی غلط چیزیں اس نے کی ہے. سویا تھا تو جہنم سے آزاد تھا، لیکن صبح اٹھا ایسی حرام کاریوں، گناہوں، برائیوں میں، اللہ کے نافرمانیوں میں مبتلا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنم کا مستحق بنا دیا. صبح سب کی ہوتی ہے، صبح سب کی ہوتی ہے، لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا ہے، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. آگے ان سعیکم لشتی. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. تین چیزوں کی قسم کھائی. واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب پوری کائنات کو ڈھانپ لے. والنہار اذا تجلی، قسم ہے دن کی کہ جس نے ساری دنیا کو روشنی سے جگمگا دیا. آگے وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیے. اللہ اکبر. کتنی مرتبہ قسم ہو گئی؟ تین. اللہ قسم کھا رہا ہے. واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب کی پوری کائنات کو چھا جائے. والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب سورج پوری کائنات کو روشن کر دے، منور کر دے. آگے وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے پیدا کیا نر اور مادہ. تین قسمیں ہیں. نمبر ایک رات کی، نمبر دو دن کی، نمبر تین اللہ وحدہ لا شریک کے ذات کی. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. رات اور دن، انسان کی زندگی کیا ہے؟ پوری رات اور دن. پوری زندگی انسان کی رات و دن پر چل رہی ہے. ہاں بھائی، ہاسپٹل لے کر کے گئے علاج کے لیے، بیماری دور نہیں ہو رہی ہے. ہاں، کتنی عمر؟ اصل میں 90 سال. بس کتنے تھے؟ سارے آدھا ان کے فیل ہو گئے ہیں. ساری زندگی انسان کی رات اور دن پر. بلکہ لوگ کہتے ہیں چکی میں، پرانے زمانے میں گھروں میں چکی ہوتی، دو پتھر ہوتے تھے. ایک پتھر زمین پر رہتا تو ہماری مائیں اور بہنیں اسی پر اناج ڈال دیتی تھی. پھر اوپر سے پتھر اور ڈالتی تھی. اوپر والے پتھر میں سوراخ رہتا تھا، اناج اٹھا کے ڈالتی جاتی تھی اور چکی چلاتی تھی. اب وہ پتھر، ایک پتھر سے آٹا، ایک پتھر سے اناج اور گلے کا آٹا نہیں بنتا تھا. دو پتھروں کے بیچ میں اناج اور گلہ گیا تو پتھر بھی پیش کر کے برابر کر دیتا تھا. اللہ اکبر. اللہ پاک سلف نے کہا جس طرح سے چکی میں دو پتھروں کے درمیان آٹا اناج ڈالتے ہیں تو پیش کر کے نکال دیتا ہے، آخر میں عورت اٹھا کے دیتی، سارا اناج اور غلہ ختم ہو گیا. ایسے ہی چکی کے دو پتھر ہیں، رات اور دن. ایک رات ہے اور ایک دن ہے. جس طرح سے آٹا دو پتھروں کے بیچ میں چکی آٹے اناج و غلہ ختم کرتی جا رہی ہے، ایسے ہی رات و دن روزانہ آپ کی زندگی گھٹاتی جا رہی ہے، کھاتی جا رہی ہے. آپ چاہیں اس سے فائدہ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، لیکن چکی برابر چالو ہے. اور وہ ایسی چکی ہے جس کا کبھی فیوز نہیں اڑتا، لائٹ گئی بند نہیں ہوتا. سمجھ گئے؟ ویسی چکی ہے.
اللہ نے مقرر کیا، اور آپ کی پنچکی بھی بیکار ہو چکی ہے، دنیا کی ساری پنچکیاں بیکار، لیکن اللہ نے جو چکی چلا دی ہے زندگی کے رات اور دن، آج تک وہ کبھی فیل نہیں، زندگی آپ کی پیستی چلی جا رہی ہے چکی مشین۔ کبھی سوچیں صبح سے شام تک آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی ختم ہو گئی۔ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، ارے انسان ذرا ہوش میں آ، اپنی اصلاح کر لے، توبہ کر لے، استغفار کر لے، نیک عمل کر لے، برائیوں سے توبہ کر لے۔ کیوں؟ انک قادح، ہر لمحہ روزانہ اب تو اللہ تعالیٰ کی طرف چلا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، ٹرین چلی ہے دلی سے اسٹیشن بنے ہوئے اورنگ آباد، تو 24 گھنٹے میں پہنچ ہی جائے گی۔ ایک ایک منٹ آپ کا اورنگ آباد شہر قریب آتا جا رہا ہے، ٹرین چل چکی ہے، سلو ہو یا فاسٹ، لیکن چل رہی ہے دوستو۔ ایک ایک قدم آپ کی مسافت ختم ہو رہی، یہاں تک کہ ایک وقت آیا اورنگ آباد اسٹیشن پر آ کے ٹرین آپ کی رک گئی۔ میرے بھائی، آپ زندگی چلیں، یہ رات و دن اسٹیشن ہے، پیدا ہوتے ہی آپ کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک منٹ آپ گھڑی دیکھیں یا نہ دیکھیں، کس کے قریب جا رہے ہیں؟ قبر کے قریب جا رہے ہیں۔ اسی لیے رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی، اے انسان، آدم کی اولاد، تو ایک ایک قدم اب قبر کی طرف، اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے۔ اور ایک دن ایسے آئے گا کہ فرشتوں نے روح قبض کی اور رب کے پاس پہنچایا، اور گھر کے لوگوں نے تیری لاش کو قبر کے حوالے قبرستان میں رکھ دیا۔ بس یہ ہے انسان کی زندگی۔ میرے بھائی، اس کا صحیح استعمال اصل میں ہونا چاہیے۔ یہ ہماری زندگی کہاں گزر رہی ہے، کس چیز میں گزر رہی ہے؟ اللہ نے فرمایا، اب غور سے سنو، واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی، اللہ نے زمین آسمان کے ہاں قسم نہیں کھائی، قسم کھائی رات اور دن کی۔ کیوں؟ رات و دن ہماری زندگی کو ختم کرتے جا رہے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ ان سعیکم لشتی، صبح ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، تو تم میں سے ہر انسان کی کوششیں الگ الگ ہو جاتی ہیں، الگ الگ۔ اب ذرا دیکھو آگے، بڑی پیاری آیات ہیں۔ ان سعیکم لشتی، ایک انسان صبح اٹھتا ہے، فجر کا وقت ہوا، تیار ہوتا ہے، نہ وضو کرتا ہے، تیار ہوتا ہے، سوئم اگر تہجد نہیں بھی پڑھا تو 2 رکعت سنت فجر پڑھتا ہے، تسبیح تحلیل کرتے ہوئے گھر سے نکلا، الحمدللہ، ایک ایک قدم پر ایک گناہ معاف، ایک نیکی لکھی جاتی اور جنت کا ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ مسجد میں آیا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور اگر پڑھ لیا بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب، اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دے۔ مسجد میں آیا، رحمتوں سے مالا مال، نماز پڑھا، ذکر اذکار کیا، قرآن سنا، اللہ کی پاکی بیان کی، سلام پھیرنے کے بعد ذکر اذکار کرتا ہے، موقع دیا قرآن کھول کر کے پڑھتا ہے۔ کچھ لوگ چلے گئے اور کچھ ایسے بھی ہیں بیٹھے رہیں گے، اشراق کی نماز پڑھ کر کے جائیں گے۔ ایک کوشش یہ ہے، ان سعیکم لشتی، تم میں ہر انسان کی کوششیں الگ الگ۔ اللہ اکبر، ایک کوشش یہ ہے، اور ایک کوشش وہ ہے، اذان ہوئی، اذان تو ہوئی، یا الارم لگایا ہوا تھا، بند کیا، کمبل کھینچ کر کے اور سو گیا۔ اللہ اکبر، اور اس آیا شیطان، نم علیک لیلا طویل، نم علیک لیلا طویل، سو جا، ابھی ڈیوٹی بجانے کے لیے بہت ٹائم باقی ہے۔ ایک وہ انسان ہے، اٹھا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا بھی پڑھنا نصیب نہیں ہوا، نہایا دھلا، بیگم نے ناشتہ دیا، تیار ہوا، چلا گیا۔ اب دن بھر ڈیوٹی کیا،
پلٹ کر کے آیا، اب دنیا کے اندر مشغول ہے۔ اب آپ ذرا بتائیں، ایک وہ ہے جو دنیاوی ذمہ داریوں کے ساتھ اپنی آخرت کے لیے اعمال بھی کر رہا ہے، اور دوسرا صرف دنیا کے لیے زندہ ہے، قبر کے لیے اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ ان سعیکم لشتی، پھر آگے فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، پھر جس شخص نے صبح ہوتے ہی فاما من اعطى، اللہ فرماتے ہیں اللہ نکلتا ہے صدقہ خیرات کر دیتا ہے، واتقى گناہوں برائیوں سے بچاتا ہے، وصدق بالحسنى ساری نیکیاں کرتا ہے۔ اللہ اکبر، صبح اس ظالم کی بیوی اور آپ کی بھی صبح ہوئی، لیکن اللہ نے فرمایا کیا؟ یہ میرا بندہ صبح اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سب کچھ کیا، اور کیا کرتا ہے؟ فَأَمَّا مَنْ آتَى، اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ بھی کرتا ہے، اور اس طرح سے وہ برائیوں گناہوں سے بچتا بھی ہے، اور ہر نیک عمل کی تصدیق کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، یہ بندہ ایسا ہے جس کے لیے ہم نے جنت کے سارے راستے، اس کی کوشش ہے۔ اور دوسرا انسان وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں اللہ فرماتے ہیں وہ صبح اٹھتے ہیں تو نہ نماز ہے، نہ دعا ہے، نہ وضو ہے، نہ طہارت ہے، نہ پاکی ہے۔ صبح اٹھا وَأَمَّا مَن بَخِلَ، وہ کسی غریب مسکین کی مدد بھی نہ کیا، وَاسْتَغْنَىٰ اس سے سوچتا ہے اللہ نے سب کچھ تو دیا ہے، ہمیں روزے نماز کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نیکی کرنے کی ضرورت اس نے نہیں سمجھی۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، نہ کنجوسی کرتا ہے، بخیلی کرتا ہے، صدقہ خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرانے کی فکر نہیں کرتا۔ وَاسْتَغْنَىٰ خوشحال ہے، سارا کام دھندا چل رہا ہے، بزنس ٹاپ پر ہے۔ وَاسْتَغْنَىٰ نیکی کرنے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں، رب کی طرف رجوع کرنے کے لیے رجوع کرنا کوئی ضروری نہیں سمجھتا۔ وَاسْتَغْنَىٰ اپنے رب کو بھولا ہوا ہے، رب سے تعلق جوڑنے اور رب کو راضی کرنے کی فکر اس کو کچھ نہیں ہے۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور ساری نیکیوں سے لاپرواہی کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ دوسرا انسان جس نے کوشش کی، اس کے لیے کیا ہوا؟ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، جس انسان نے کنجوسی اور بخیلی سے کام لیا، نہ اٹھا نماز کے لیے، نہ پاکی حاصل کی، نہ وضو کیا، نہ نماز پڑھا، نہ قرآن کی تلاوت کیا، نہ اللہ کے راہ میں صدقہ کیا، روزے نماز نیکی کرنے کی ضرورت سمجھتا ہی نہیں، اللہ رب العالمین کی شکر گزاری نہ کی، اللہ فرماتے یہ بدبخت، اس نے جو کوشش کی ہمارے ناراضگی کی، اپنے آپ کو آزاد کیا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ تو جہنم میں لے جانے والی ساری برائیوں کے راستے ہم نے اس کے لیے آسان کر دیا۔ ان سعیکم لشتی، میرے بھائیو جب آپ نے بات سمجھ لیا کہ دنیا میں ہم آئے ہیں اور ہم میں ہر انسان کی کوشش الگ الگ ہے، ہمیں کون سی راہ اپنانا چاہیے؟ قرآن پاک الم نشرح لک صدرک، یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، آگے فإن مع العسر یسرا، ہے نا؟ کتنی قسمیں کھائی اور کتنی نعمت۔ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اے نبی ہم نے اتنے احسانات آپ کے اوپر کیے ہیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب دنیاوی ضرورتوں سے فارغ ہوں تو کھیل کود میں نہیں، اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، حلال کاروبار کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، وہ بھی ضرورت کی چیز ہے، بازار بھی جاؤ، سودا شروع کرو، لیکن جب اپنی ساری ضروریات سے ہمارے نبی فارغ ہوں
تو دوستوں کے پاس بیٹھ کر کے وقت ضائع نہ کریں. اور آج کی اصطلاح میں ٹی وی کھول کر کے صرف نیوز نہ دیکھتے رہ جائیں. اور کیا آپ چینل بدل بدل کر کے موبائل میں گیم نہ کھیلتے رہے. او ماشاءاللہ لیتے ہیں دروازہ لا کے مانے کھول کر کیا دیکھ رہا ہے؟ میں نیوز دیکھ رہا ہوں. اور بیٹی بھی یہی کہتی ہے. اور کچھ دنوں کے بعد پتا چلتا ہے کون سا گیم کھیل رہا تھا اب پتا چلا. سب کو تجربہ ہوا ہوگا. میرے بھائی برائی ہے وقت کا اضائع کرنا. اللہ نے فرمایا آپ کو دنیا داری سے منع نہیں کیا. آپ کھائیں کمائیں حلال محنت کریں کوشش کریں ساری چیزیں کریں. لیکن فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اے نبی جب إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا. اللہ نے فرمایا نبی سے زیادہ دنیا میں کوئی مشغول نہیں. کیوں؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. آگے فرمائے نا ان لک فی النہار سبحا طویلا. دن میں تو آپ کے بڑے ذمے کام ہیں. لوگوں سے ملنا ہے, دعوت کا کام کرنا ہے, لوگوں کی اصلاح کرنا ہے, بیبی بچوں کا حق ادا کرنا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا. دن میں تو آپ کی بڑی ذمہ داریاں ہیں. اس لیے رات کو زیادہ عبادت کر لیں تاکہ دن میں جو کچھ کمی ہوئی ہے وہ پوری کسر پوری ہو جائے. اور یہاں کیا فرمایا سورہ انشراح میں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. آپ اپنی ساری ضرورتیں پوری کریں لیکن پوری فارغ ہونے کے بعد اب وقت ضائع نہ کریں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. فارغ ہونے کے بعد اپنے رب کی عبادت اور اطاعت میں ڈٹ جائیں. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. اب دنیا کی ساری چیزیں چھوڑ کر کے اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑ لیں. کیا خیال ہے آج ہمارے اندر کتنی کمی ہے, کتنی کمی, وقت کتنا ضائع کر رہے ہیں. اور یہی چیز ہے جس کے متعلق آیت میں نے پڑھی فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اے لوگو بزنس بھی کرو, کاروبار بھی کرو, نوکری بھی کرو, مزدوری بھی کرو, بیوی بچوں کا حق بھی سب کچھ ادا کرو لیکن وقت ضائع نہ کرو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. انی لکم نذیر مبین. ہم کھلے ہوئے تم کو ڈرانے والے ہیں. تو دوستو اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے, ہماری مشغولیات ذمہ داریاں ہیں لیکن کوشش کریں کہ ہمارا وقت ضائع نہ جائے. اپنے وقت کو ہم کہاں صرف کریں؟ دو ذمہ داری ہے دوستو, دو ذمہ داری ہے. ایک ذمہ داری تو یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم. ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ, اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. نمبر دوسری ذمہ داری وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچاؤ. اب کیسے بچائیں؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ایمان اور عمل صالح سے. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. تم میں سے جو چاہتا ہے کہ رب کے سامنے جائے تو رب اس سے خوش ہو, رب راضی ہو, رب اس کی تعریف کرے, نیکیاں بتائے, مغفرت کرے, جہنم سے آزاد کرے, جنت کا وارث بنائے, تو اسے چاہیے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالحہ, نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ایمان اور عمل صالح. اپنے آپ کو تو پہلی ذمہ داری اپنے آپ کو جہنم سے بچانا ہے تو ایمان اور عمل صالح کے ذریعے. اور دوسری ذمہ داری وَأَهْلِيكُمْ. اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. اہل و عیال کو کیسے بچائیں گے؟ ان کو ان کی صحیح تعلیم اور تربیت کر کے. دوستو آج بڑا ایک المیہ ہے, یہ انسان دن بھر ڈیوٹی کرتا ہے, بزنس مین کاروبار کرتا ہے,
اور جب کاروبار کا وقت ختم ہو جاتا ہے تو دوستوں میں بیٹھ کر کے رات کے 2 بجے تک ٹائم پاس کرتا ہے. کیا خیال ہے نا؟ بچوں کے لیے کتنا وقت آپ نے نکالا، بچوں کی تعلیم کے لیے. وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے اہل وعیال کو جہنم سے بچاؤ. اہل وعیال کو جہنم سے بچانے کے لیے آپ نے کیا تدبیر کی؟ اسکول میں داخلہ کرا دیا، وہاں پڑھے، گلا تو گھونٹ دیا. اہل کالج نے طرح کہاں سے آئے سدائے لا الہ الا اللہ. آپ نے اپنے بچے کے پیچھے کون سی محنت کیا؟ صرف بیوی محنت کرتی بیچاری، آپ کو کوئی حصہ نہیں ہے. قیامت کے دن حشر کے میدان میں انسان کھڑا ہوگا، ایک طرف باپ ہوگا، دوسری طرف ماں ہوگی، اور بیچ میں بچے ہوں گے. بچوں سے پوچھے گا، ان کو پہچانتے ہو؟ ہاں میری ڈیڈی ہے. ایک اور ہے میری ممی ہے. ڈیڈی اور ممی سے پوچھا کہ بچے تمہارے پہچان ہے، کہیں بدل تو نہیں گیا ہے؟ یہی ہے. ہاں اللہ تعالیٰ خود کیسے نہیں پہچان ہوگی، پہچانتے ہو. اللہ پوچھیں گے ماں باپ سے، اب ذرا بتاؤ ان کو تم نے کیا پڑھایا تھا، کیا لکھایا تھا، کتنا دین سکھایا تھا، کیا تربیت کی تھی؟ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ہر انسان ذمہ دار ہے. باپ سے پوچھے گا، ماں سے پوچھے گا، دونوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ اولاد کا وقت کے پیچھے تم نے کتنا ٹائم لگایا. تو دونوں ذمہ داری ہے. اور دوستو خاص طور سے ہماری اور آپ کی جو کتاب و سنت پر چلنے والے ہیں، ان کی تو ایک تیسری بڑی ذمہ داری اور ہے، اور ذمہ داری ہے. کتاب و سنت پر عمل کرنا، شرک و بدعت سے دور رہنا، اور شرک کرنے والے، بدعت کرنے والوں کے پیچھے ٹائم لگا کر کے ان کو سدھارنے کی فکر کرنا، جس کی طرف ہمارے حدیث نے رہنمائی کی. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. ہر وقت ایسی جماعت، ایسی امت ہونی چاہیے، ایسا گروہ جو لوگوں کتاب و سنت کی طرف بلائے، شرک و بدعت سے منع کرے. جو شرک میں مبتلا ہے، بدعت کی دعوت دے رہا ہے، وہ کیسے جائیں گے لوگوں کو شرک سے روکنے کے لیے؟ شرک سے روکنے کا ٹائم آپ کو نکالنا ہے، ہم کو نکالنا ہے. آپ اپنی اولاد کو مدرسوں میں بھیجیں، پڑھیں، وہ عالم بنے. پورے شہر کے اندر کفر و شرک جو ہے، ہر قوم، ہر برادری، ہر جماعت میں موجود ہے گمراہیاں. ان کو گمراہیوں سے کون روکے گا؟ شرک بدعت سے کون منع کرے گا؟ یہ اللہ تعالی ہم سے اور آپ سے پوچھے گا. اپنی اصلاح کرنا اور غیروں کی اصلاح کی فکر کرنا، اور اس کے لیے دوستو علم کی ضرورت ہے. اس لیے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ. ایک تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ جہالت سے چھوڑو اور علم حاصل کرنے کی کوشش کرو. برائیوں کو چھوڑا تم نے، اب برائیاں مٹانے کی کوشش کے لیے دوڑو. تو دوستو ہماری بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور جب یہی ساری چیزیں آ جائیں، ایمان، عمل صالح، ہم اپنے گھر کو سنوارے، اور پھر پاس پڑوس یا سے شرک و بدعت مٹانے کی کوشش کریں. اسی سے اصلاح معاشرہ کی ابتدا ہوتی ہے. بغیر اپنے علم کی، بغیر ہم اور آپ جب تک اٹھیں گے نہیں، معاشرے میں کوئی برائی مٹنے والی نہیں. جب علم کی روشنی میں ہم لوگ کھڑے ہوں گے مٹانے کے لیے، تو انشاءاللہ پورے شہر سے بھی گمراہی مٹ سکتی ہے. لیکن اس کے لیے ہمیں معاشرے کی اصلاح کرنا ہے. تو اپنے اصلاح، اپنا ایک ٹائم، اپنا اصلاح کر لینے کے بعد دوسروں کی اصلاح کی ہمیں فکر کرنی پڑے گی. کیوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا ایک امت ہم ایسے رکھیں گے جو کتاب و سنت کی لوگوں کو دعوت دیتی رہے گی. تمام اہل علم کے نزدیک وہ امت، وہ ایک جماعت، وہ ایک گروہ، چھوٹی سی جماعت جو کفر کا مقابلہ، بدعات کا مقابلہ، شرک کا مقابلہ، ہر چیز کو مٹانے کی فکر کر رہی ہے، اسی کو کہا جاتا ہے جماعت اہل حدیث. میرے بھائی، اور پھر یاد رکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے کئی جگہ کانفرنس میں کہا
دیکھیں آج دنیا کی ہر جماعت دوستو آپ کو قتل کرنا چاہیے، آپ کو مٹانا چاہیے، کیا خیال ہے؟ اور تجربہ کر لیں، کسی محلے میں اہل حدیث 2-4 نوجوان پیدا ہو جائیں اور وہ کوئی مسجد بنانے لگے تب اندازہ لگے گا، پھر دیکھیں ان کی بدعت ان کو کتنا تیش دلا دیتی ہے۔ حالانکہ اچھا کام ہے مسجد سے روکا جائے، کوئی شراب خانہ تو نہیں، کوئی مندر تو نہیں، کوئی چرچ و گرجا نہیں، مندر بن جائے، ساتویں افطار لڈو کھانے کے لیے پہنچ جائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن وہاں بھی مسجد میں بنائے کیوں؟ ساری دنیا، ہر گروہ کے لوگ، ہم جانتے ہیں کتنے جگہ ہمیں نو انٹری لگا دی گئی، شہر میں پورا سفر طے کیا، وہاں نے پولیس نہیں، آپ نہیں جا سکتے، کیوں؟ شہر کی پوری جماعتیں آپ کے خلاف کیا کہتے ہیں، وہ اسٹے آرڈر لیا، کیا لیا کچھ بتا، کیا کہتے ہیں، اسٹے لیا ہے، کیوں؟ آپ جائیں گے تو لوگوں میں شرک کی بدعت کی، جس سے امت لوگ کہتے ہیں ہماری برادری میں پھوٹ پڑے۔ حالت یہ ہے اس میں وہ لوگ بھی تھے، سب سے بڑا جھنڈا انہوں اٹھایا جو کہتے ہیں خلافت اسلامیہ قائم کرے گی۔ ابھی بھی پچھلے مہینے بھی ہمارے ساتھ ساؤتھ انڈیا میں آدھرا میں ایک جگہ نہیں داخل ہونے دیا۔ میں کہہ رہا ہوں شرابی، زانی، چور، گانے والی، نہ ساری چیزیں ہیں، سب کو برداشت ساری قومیں کر لیتی ہیں، لیکن ہم کو کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مسجد بنانے لگے، پھر ذرا دیکھیں کیسے ان کی عداوت و اخلاق کا مظاہرہ کریں۔ اب آپ ذرا بتائیں، میں نے کہا ہر قوم ہم کو مٹانا چاہتی ہے، اور ایک ہی جماعت ہے دوستو، آپ کی جماعت اہل حدیث، یہ کسی کو مٹانا نہیں چاہتی، سب کو سدھارنا چاہتی ہے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ ہاں اس کو قتل کر دیں گے؟ نعوذ باللہ، ہم تو قتل کرنا حرام سمجھتے ہیں۔ ہماری ساری کوشش مٹانے کی نہیں ہے، اس کو نہیں ختم کرنا ہے، ہماری ساری کوشش اس کے محلے میں، اس کے عمل میں، عقیدے میں جو بدعات ہے اس کو مٹا کر کے، اس کو ختم کر کے اس کو صراط مستقیم پر لانے کی فکر کرنا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو اپنی ذمہ داری نبھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو قبول کرے۔ ہمارے معاشرے میں جو ہم سے کچھ کوتاہیوں کی بنا پر بگاڑ پیدا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے، اور آئندہ ہماری کوتاہی نہیں بلکہ ہمارے اندر چستی ہمیں اپنی ذمہ داری کے احساس پیدا کر دے، تاکہ ہم انشاءاللہ جو امانت اللہ نے ہمیں کتاب و سنت امانت ہے میرے بھائی۔ ذرا سوچو، ہم سے اور آپ سے ذرا مالدار ہیں، ہم سے زیادہ زمیندار ہیں، ہم سے زیادہ پاورفل ہیں، لیکن پتہ نہیں اللہ تعالی کتاب و سنت کی امانت کے لیے ہم جیسے غریبوں کو پسند کیا۔ کیا خیال ہے؟ پسند کیا نا، دیا نا آپ کو۔ اتنی بڑی دولت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالی نے ہم کو اس کی وراثت، نبی کی وراثت، سچی وراثت ہم کو دیا ہے، تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اس کے لیے ذرا وقت، علم حاصل کرنا، وقت لگانا، کوشش کرنا، اور علم کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ کوشش کرو دوستو دینی مدرسوں، دینی تعلیم دلانے کی۔ 2-4-10 آدمی ہمارے محلے میں پیدا ہو جائیں تو انشاءاللہ پورے شہر کو کور کر سکتے ہیں۔ لیکن مشکل کیا ہے؟ شیطان ایسا برگرا مولوی بننے کے بعد کرے گا کیا؟ ارے کرے گا جو میں کر رہا ہوں، یہ کوئی معمولی کام ہے؟ ہم کر رہے ہیں نا، دوسرے علماء کر رہے ہیں نا، وہی آپ کا بچہ بھی کرے گا، بھوکا نہیں رہے گا۔ اللہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اپنی زندگی اللہ کی مدد کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ رب العالمین کے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ایسے بار بار ہم تمام ساتھیوں کو آئندہ بھی بھائی مل کر کے بیٹھنے کی کوشش کریں اہل مسجد کے ساتھ انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔